یہ بے آسرا نہیں ہیں، اب بے سر و سامان نہیں ہیں، خطاب کا بیٹا ان کی پشت پر ہے، جو ان کی طرح میلی آنکھ دیکھے گا ان کی طرف انگلی اٹھائے گا ہوش بات سے اٹھائے، میں عمر ان کا ساتھی ہوں رضی اللہ تعالی۔ اے عمر، تجھ پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ایمان لایا، مسلمانوں کو طاقت ملی، تو نے ہجرت کی، مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی، تو نے خلافت کی، اسلام کو پوری دنیا میں مقام ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی رسول اعظم کے ساتھ موجود بیت اللہ شریف کے اندر مقام ابراہیم پر نظر پڑ گئی، عرض کی جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم ہے عمر رضی اللہ تعالی۔ تو جناب یہاں وہ جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ نہ ادا کی جائے، طواف کی 2 رکعتیں یہاں نہ ادا کی جائے۔ عمر تمہاری تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا، نہ اپنے ساتھیوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد میں مولا کا حکم ہے، جب بھی حج عمرہ کرو، اس کا طواف کرو تو اس مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، 2 رکعت اس کے قریب ادا کرو، تب تمہارا حج اور عمرہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کرنے کے لیے، حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زین العابدین آئے رحمت اللہ علیہ، جناب جعفر صادق آئے رحمت اللہ علیہ، جناب باقر آئے رحمت اللہ علیہ، جناب تقی نقی آئے رحمہ اللہ، کوئی آئے، تم نے جو ہے صفا مروہ کر لیا جی کر لیا، تم نے یہاں کے طواف کر لیا جی کر لیا، جب تک بیت اللہ شریف کے پاس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت کوئی ادا نہ کرے، عمر کی مرضی پر عمل نہ ہو، نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ اللہ عمرہ قبول کرتا ہے۔ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر کے مشورے پر قرآن آیا۔ عمر تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا شان ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے، ادھر سے عمر بولتا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ جبریل کو قرآن بنا کے دے کر بھیج دیتے ہیں۔ عمر تیری رائے اور مشورے کو اللہ نے قرآن بنایا، تیری گفتگو تیری رائے کتنی صائب تھی، کتنی درست تھی، کتنی حق والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری رائے اور تیرے مشورے کو قرآن بنایا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ پردہ نہیں تھا، پردہ فرض نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی بیوی ہیں، ہماری مائیں، نیک بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی مانگنی ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہ ننگے منہ سامنے ہوتی ہیں، میں عمر کی غیرت قبول نہیں کرتی، مجھے نہیں پسند، میں ہماری ماں اور پھر ہر کو آئے جائے، نبی کا گھرانہ، رسول کا گھرانہ، جہاں جبریل کے چکر لگتے ہیں، جہاں وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، محبت وحی، یہ حجرات وحی کا مرکز، میں نہیں پسند کرتا کہ یہاں آئے کوئی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں پردہ کر۔ عمر اللہ کہیں گے تو میں ان کو حکم دوں گا، جب اللہ ان پر یہ پابندی نہیں لگاتا تو میں کیوں لگاؤں؟ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے تڑپتے تھے، رات کو ہماری ماں احتیاط بڑا کرتی تھی، اگرچہ پردہ نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت محتاط، رات کے وقت نکلا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، جا رہی تھی۔ حضرت سودا ہماری ماں بھی تھی، ہماری اس ماں کا قد ذرا لمبا تھا، حضرت عمر بیٹھے تھے، دور سے کہا قد عرفنا کہ یا سودا، سودا تیرا پتہ لگ گیا ہے، تو سودا جا رہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا چلے کہ تمہارے باہر نکلنے کا لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کون جا رہی ہے کون نہیں، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح پردے کی ایتیں آ جائے اور کسی طرح پردہ جو ہے نا ان کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماؤں نے محسوس بھی کیا، قرآن ہمارے گھر آتا ہے، وحی ہمارے گھر آتی ہے، جبریل ہمارے گھر آتا ہے، نبی ہمارے گھر ہے، عمر ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، پیچھے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم رات کو نکلے، ہم دن کو نکلے، ہم کبھی اتنا احتیاط کر کے نکلتی ہیں، پھر بھی عمر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے پردے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی اپنی بیوی بیٹیوں کو کہہ دے وہ عمر والا مشورہ، عمر کی رائے مجھے پسند آ گئی ہے، لہذا آج سے پردہ فرض کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے، عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کی دل جوئی کے لیے، وہ مسلمان تھا سچا۔ آپ جنازہ پڑھائیں اور آپ اپنی قمیص بھی دیں میرے باپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دی اور اس کے منہ میں لب مبارک بھی ڈالا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوئی۔ حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے رضی اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، منافق ہے، اس نے آپ کی بیوی ہماری ماں پر تہمت لگائی ہے، اس نے فلاں موقع پر مکہ والوں سے ساز باز کی، یہ ہمیں ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت ہمارے یہ جو ہے نا در پہ رہتا ہے تھا، ہم مر گئے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، بہت زیادہ دل جوئی کرنے والے لوگ، ہمدردی رکھنے والے تھے، جیسے کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ مجھے جو جنازہ پڑھانے دے، ایک طرف ہو جا۔ جناب اللہ نے نہیں کہا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا، پابندی تو نہیں لگائی، یہی کہا ہے نا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے میں نہیں معاف کروں گا، میں 71 دفعہ مانگ لوں گا، میں 72 دفعہ مانگ لوں گا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، جب آپ عبداللہ بن ابی کی لاش کو سامنے رکھ کے کھڑے ہو گئے، نبیوں رسولوں کا امام جب نماز جنازہ پڑھانے لگے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جیسے دوسرے لوگ اطاعت کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، تابعداری فرمداری کر رہے تھے، ایسے پیچھے جیسے دوسرے لوگ کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے، ایسے عمر فاروق بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ دل نہیں مانتا، رائے کچھ اور کہتی ہے، خواہش کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، طبیعت نہیں مانتی، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی بات کو ختم کر کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عمر بھی کھڑا تھا رضی اللہ تعالی۔ جنازہ کی نماز آپ نے پڑھائی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی سسم جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا، ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا، کیونکہ مجھے بات وہی پسند ہے جو عمر نے مشورہ دیا۔ عمر تیرے مشورے اور رائے پر بے شمار ایتیں آئیں، کتنا تیرا اونچا مقام ہے کہ ادھر سے تو بولتا ہے، ادھر سے رب کا قرآن بول پڑتا ہے، تیری تائید کے اندر اور تیرے مشورے اور تیری رائے کی تائید۔ یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ عبداللہ بن ابی اس پر نماز جنازہ پڑھائی، نبیوں رسولوں کے امام نے جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اور ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک صحابی کروڑوں ولی اللہ قربان کر دیے جائیں ایک ایک صحابی پر، وہ ولیوں کے امام پیچھے تھے اور نبیوں کا امام آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوئی تو اللہ نے پھر بھی عبداللہ بن ابی کی بخشش نہیں کی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں پوچھ سکتی، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے، نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ وہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز بے پرواہ، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی، مرد اور جوان بوڑھے عالم جاہل بڑے چھوٹے، سارے کے سارے اللہ کے آگے حکم، سارے کے سارے مجبور، بے بس بے کس، محتاج ہیں، ایک اللہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے۔ اللہ کے رسول سسم بیٹھے ہیں، کچھ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی، رشتہ دار آپ کے پاس بیٹھی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بات نہیں، اللہ کے رسول یہ کہہ رہی تھی، جیسے اللہ کے رسول یہ باتیں کر رہی تھی، باہر سے سلام کی آواز آ گئی، عمر فاروق کی رضی سب بھاگ گئی،
ادھر بھی بھاگے، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی، ادھر چھپ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی کہ آؤ، اس نے اجازت لی، اندر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو ہنساتا رہے، مسکراتے رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہے، کس وجہ